رول آف لا نہ ڈیموکریسی نہیں آتی. اب یہ تماشا دیکھ لیں پاکستان میں. آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں. وہ سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 90 دن میں الیکشن نہیں, اور بہانے مار رہے ہیں کہ کوئی جی پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں ہیں, سوچیں, کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے. یہ تو ڈائریکٹ یہ بھی آئین کی کانٹروینشن ہے. سو ہمارے ملک کے اندر جب تک ہم رول آف لا اسٹیبلش نہیں کرتے, جو میں نے 26 سال پہلے اپنی تحریک شروع کی تھی, انصاف کی تحریک, مینز رول آف لا, تو یہ تو نمبر 1 چیز تھی مدینہ کی ریاست میں. خوشحالی بعد میں آئی, پہلے عدل اور انصاف آیا. دوسری چیز اتنی بڑی ہے ساورنٹی. دیکھیں, ایک لا الہ الا اللہ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں, میرا ملک آزاد ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کا ملک غلامی کرے, کبھی کسی سپر پاور کی, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ بالکل لا الہ الا اللہ کی کانٹروینشن ہے. ایک سٹیٹ کی ساورنٹی جب وہ سبجوگیٹ کر دیتی ہے اپنی ساورنٹی. اچھا, اس کو بھی اور ڈیفائن کر دیں کہ جب ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, اس کا کیا مطلب ہے؟ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کی فارن پالیسی بنتی ہے اپنے لوگوں کے مفادات کی تحفظ دینے کے لیے. ہم اپنے ملک کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بناتے ہیں, اپنے لوگوں کے, جس کو نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. اب ہمارے ملک میں یہ تو بنتا بھی ایسے رہا, ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا اور لوگوں کی فارن پالیسی کے انٹرسٹ کے لیے. ہم نے وار آن ٹیرر میں حصہ لے لیا اور اپنے 80,000 لوگ مروا دیے تھوڑے سے ڈالرز کے لیے, اور صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نہ امریکہ خوش ہوا, اپنے لوگوں کی تباہی کر دی, اور چھوٹی سی ایلیٹ جو اوپر بیٹھی ہوئی اس کا فائدہ ہو گیا. باقی عوام میں 80,000 لوگوں کو, یعنی سارا اپنا قبائلی علاقہ, اس کو اجاڑ کے رکھ دیا. پختونخوا کے صوبہ کے اندر تباہی آئی, لیکن فائدہ تو صرف تھوڑے سے لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ایک فارن پالیسی آپ کی بنتی ہے کسی اور کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے, آپ آزاد نہیں ہوتے. اب روس, میں مثال دیتا ہوں, ہم نے روس سے کیوں اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے اس لیے کیے کہ ہمیں روس سے 2 چیزیں چاہیے تھی. ایک, ہمیں ان سے گندم چاہیے, ان سے ہماری کوشش تھی ان سے سستی گندم لیں, کیونکہ پاکستان کو 20 لاکھ ٹن کمی تھی جب ہمارا دور تھا گندم کی. اب اس سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے گیپ ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارا اس وقت جو بھی سیلاب آیا اس کی وجہ سے, میں نہیں سمجھتا کہ ہماری وہ گندم کی پروڈکشن ہوگی, وہ کم ہو جائے گی. اور پھر ایک دم دنیا میں تیل اوپر چلا گیا, اور جب روس اور یوکرین کی یہ لڑائی ہوئی تو اس سے اور تیل اور اوپر چلا گیا. تو میں جب گیا, ہم طے کر کے آ گئے تھے, میں نے صدر پوٹن سے طے کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستا تیل دے رہے ہیں, ہمیں بھی وہ سستا تیل دیں. یہاں واپس آئے تو یہاں جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں, کنڈیم کرو روس کو, کیونکہ انہوں نے یوکرین میں انویڈ کر دیا. ہم نے ان کو سمجھا, اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا, امریکہ کا وہ اسٹریٹجک ایلائی ہے, کوڈ کا ممبر ہے, وہ تو نہیں کنڈیم کر رہا, تو ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے جو ہندوستان رہ رہا ہے. ہمارے آرمی چیف نے, آپ یہ سوچیں کہ خود ایک یعنی گریڈ 22 آفیسر نے بیٹھ کے, ایک سیکیورٹی کا سیمینار تھا, اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو. ہم ان سے سستا تیل لے رہے ہیں, اس نے کنڈیم کر دیا, اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اب اس سے نتیجہ کیا ہوا؟ ہندوستان کا جو مہنگائی تھی, انفلیشن تھی, وہ کوئی 7.5% تھی. دنیا میں تیل اوپر گیا کیونکہ لڑائی جب ہوتی رہی تھوڑا اور اوپر چلا گیا. ہندوستان کی انفلیشن 7.5% سے 5.5% پہ آ گئی. پاکستان کی انفلیشن 12% تھی, ہماری 12% سے انفلیشن 30% پہ چلی گئی, کیونکہ ہم مہنگا تیل لے رہے تھے, تیل کی قیمت اوپر چلی گئی. اب نقصان کس کو ہوا؟ پاکستانی عوام کو. میں یہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہہ رہا تھا, میں تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں سب سے بنانی چاہیے. ہم کسی کی لڑائی میں کیوں پڑے؟ ہمیں انٹرسٹ اپنے لوگوں کا ہونا چاہیے. یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوتی ہے.